الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. سورہ زخرف کی آیت نمبر 6 ہے کہ جس میں ارشاد فرمایا اور پہلے لوگوں میں ہم نے بہت سے نبی بھیجے ہیں. ایٹ اے ٹائم کئی نبی آتے رہے تاکہ لوگوں کی ہدایت کا جو سامان ہے وہ فراہم کیا جائے، لیکن لوگ عجیب و غریب ہیں کہ اللہ کے انبیاء کی باتیں نہیں مانتے تھے، اور کوئی نبی اس کے پاس نہیں آتا تھا مگر یہ کہ یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، جوک کیا کرتے تھے. اور جتنے نبیوں نے آ کر نوید دی، بشارت دی، اس کے بعد یہ مذاق میں ٹال دیا کرتے تھے. حضرت نوح کی کشتی بنی تو لوگ مذاق کرتے تھے، کہتے تھے کہ ان کا دماغ ٹھیک نہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں. اسی طرح جس نبی نے بھی اللہ کی دعوت دی ہے، انہیں شرک سے روکنے کی بات کی ہے، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا. اگر ان سے پوچھا جائے آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے بڑے غالب آنے والے علیم نے انہیں پیدا کیا. یہ کفار اور مشرکین ہیں، ان سے بھی اگر پوچھا جائے who is created these things، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں، یہ ارتھ ہو گئی اور اس کے بعد ہیون ہے، اسکائی ہے، یہ اس کو کس نے خلق کیا ہے، کس نے بنایا ہے، تو وہ سارے کے سارے کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے. پھر وہ شرک کیوں کر رہے ہیں جب وہ سارے کے سارے مانتے ہیں؟ یہ مشرک کیوں ہیں؟ مشرک جو ہے نا وہ اللہ کی خالقیت میں نہیں ہے. اللہ کی خالقیت کو سارے مانتے ہیں، شیطان بھی مانتا ہے اللہ کی خالقیت. خالقیت کو مانتا ہے تو کہتا ہے نا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. تو جانتا ہے نا کہ میرا خالق جو ہے نا میرا اللہ ہے. کافر سے جب پوچھا جائے who is created this earth and who is creator of the sky and the heavens and the stars and the moon and the light، صاحب کس نے جو ہے نا بنایا ہے، تو وہ بھی سارے کہتے ہیں خدا نے بنایا ہے. تو پھر مشرک کس اعتبار کے ساتھ ہیں؟ مشرک یہ ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس وجہ سے وہ مشرک ہیں. خدا کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک ہے، خدا کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک ہے، خدا کے افعال میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک ہے، خدا کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی شرک ہے. جنہیں اللہ نے نہیں بنایا وہ کہتے ہیں اچھا وہ کیوں کرتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں خدا تک پہنچ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ بتوں کو، ان پتھروں کو، ان لکڑی کے بتوں کو تم اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤ؟ یہ ہے اصل پرابلم. ان کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہاں جی ہم خدا کو، یہ زمین اور آسمان کا خالق کون ہے. ان کا بیلیف، ان کا جو ایمان ہے وہ بھی یہی ہے کہ ان کو اللہ نے بنایا ہے. پھر وہ مشرک اور کافر کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ جنہیں اللہ نے بنایا اسے یہ نہیں مانتے. یہ ہے اللہ نے کہا کہ ان کو مانو، یہ تمہارے خلیفہ ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، یہ جو ہم نے بنایا نا حلوے کے بت یہ مانے. حتیٰ کہ تاریخ میں ہے کہ انہوں نے حلوے کے بھی بت بنائے ہوئے. جب سفر پہ جاتے تھے بھوک لگتی تھی کھا لیتے تھے. ان خدا خور خود اپنے خدا ہی کو کھا جاتے تھے. تو ان سے جو ہے نا آپ کیا کہہ سکتے ہیں. اصل میں یہ ہے
کہ ان کا جو پرابلم رہا ہے یعنی کفار اور مشرکین کا، وہ یہ رہا ہے کہ اپنے جو بنائے ہوئے تھے انہیں وہ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، جو میں یہ آپ لوگوں نے بنائی ہے مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، میرے بنائے ہوئے تم تک پہنچ سکتے. یہ ہے فرق. اس وجہ سے خدا کی وہ خالقیت کے، جی آپ کرسچن ہیں، یہ کیوں مشرک ہیں؟ مگر یہ خدا کو نہیں مانتے ہیں، وہ جانتے ہیں خدا کو تو مانتے ہیں، خدا کی خالقیت کے بھی یہ لوگ قائل ہیں، لیکن وہ شرک کے اعتبار کے ساتھ کرتے ہیں، تین بنا کر کرتے ہیں. خدا کی اس ذات میں جو ہے نا اضافہ کیا کرتے ہیں، وہ اس لحاظ سے وہ شرک کر رہے ہیں. اللہ کی عبادت میں جو ہے نا وہ شرک کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ مشرک. خدا کی خالقیت کے وہ بھی قائل، یعنی وہ نہیں ہے خدا کی خالقیت کے قائل، خدا کی خالقیت کے قائل. خداوند سبحان کی کسی بھی صفت میں کسی کو شریک ٹھہرانا وہ مشرک کہلاتا ہے، مشرک کہلاتا ہے. اس وجہ سے جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا ہے، جی، اور اس نے تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پا سکو. زمین کو اس نے گہوارہ بنایا ہے. گہوارے سے جو ہے نا وہ تعبیر کی مہد، مہد کہتے ہیں گہوارہ کو، کریڈر. جس طرح جو ہے نا وہ حدیث میں ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، seek knowledge from the cradle to the death or to the grave. تم جو ہے نا وہ علم حاصل کرو کہاں سے لے کر؟ مہد سے لے کر. مہد یعنی گہوارہ، گہوارے سے یہ آمد. اللہ فرماتا ہے کہ یہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے گہوارہ بنایا ہے. یہ گہوارے، جس طرح بچے کو ہر قسم کی آسائش گہوارے میں ملتی ہے اور سکون محسوس کرتا ہے، اور وہ اس کے لیے آپ آسائش فراہم کرتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے بھی اللہ نے اس زمین کو گہوارہ بنایا تاکہ تم سکون کے ساتھ زندگی گزارو، تسکین کے ساتھ جو ہے نا وہ تم زندگی گزارو. یہ ہے انسان. انسان کے لیے اللہ نے یہ سارے جو ہے نا وہ صورتحال، جی. اور انسان اگر اس گہوارے میں، یہ جو گہوارہ ہے انسان، اسی وجہ سے اس کا جو ہے نا وہ اس طرح چلتی ہے نا، یہ جو زمین، جی، اس طرح جو ہے گہوارے بھی اسی طرح چلتا ہے. اس کی حرکت ایسی ہی ہوتی ہے جو زمین کی گہوارے میں انسان، اور یہ آرام اور سکون کے ساتھ جو ہے نا وہ فضائے عالم زندگی کے لیے جو اگر اس دیکھا جائے تو بہت ہی جو ہے نا وہ ناسازگار ہے. جی، اس ناسازگار جو فضا ہے اگر آپ دیکھیں، جی، یہ معلق جو زمین کی داخلی صورت یہ ہے کہ اس کا شکم آتش سے جو ہے نا وہ پر ہے، جی، اور بیرونی صورت یہ ہے کہ اس فضا میں یہ کرہ ہر جو مسافت ہے انسان کی طے کر رہا ہے، وہ ساری کی ساری فضا زندگی کے لیے نامساعد. اس نامساعد جو فضا ہے، یہ کرہ ارض کو زندگی کا جو ہے نا وہ گہوارے بنا کر، یہ قدرت کا ایک جو ہے نا وہ کرشمہ ہے جس کو جو ہے نا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اس زمین کو اس طرح جو ہے نا وہ گہوارے کی صورت پرسکون انداز کے ساتھ بنایا، پرسکون انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ بنایا ہے. اور اللہ نے اس کو 4 دن لگائے ہیں اس کو زمین کو بنانے میں. 4 دنوں میں یہ زمین کا جو ہے نا وہ بستر جو ہے وہ بچھا دیا گیا. اور جس نے آسمان سے پانی ایک مقدار میں نازل کیا، جس سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا. خاص قسم کی جو ہے نا وہ لمیٹڈ اللہ نے یہ بھی جو ہے نا وہ صورتحال قرار دی. ہر وقت پانی پانی جو ہے نا اس میں رہے تو زندگی ساری جو ہے نا مختل ہو کر رہے. ایک ضرورت کے مطابق جو ہے نا اللہ پانی میں جو ہے نا وہ برساتا ہے. مردہ زمینیں جو ہے نا اس سے آباد ہوا کرتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، گلستان آباد ہوتے ہیں، زمینیں آباد ہوا کرتی ہیں، باغ جو ہے نا وہ آباد ہوتے ہیں. ساری کی ساری ایک مخصوص مقدار میں اللہ نے اس میں پانی جو ہے برسایا. اور فرمایا کہ یہ جو دیکھا ہے درخت مردے ہو جاتے ہیں، خزاں جب آتی ہے پتے جھڑ گئے سب،
پھر بہار آتی ہے، اس میں نئے جو ہے نا وہ پھول کھلنے لگتے ہیں، اور میں اسی طرح ہی ہم تمہیں ماریں گے اور تمہیں زندہ کریں گے. یہی ہے. تم اگر اس کو سمجھ جاؤ کہ کس طرح جو ہے نا یہ سارے جو ہے نا ایک دفعہ زمین مردہ ہوتی ہے، پھر ہم میਂہ برساتے ہیں، پھر زندہ ہو جاتی ہے، تمہیں بھی ہم اسی طرح ماریں گے پھر تمہیں زندہ کریں گے. یہ ہے انسان. صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أفمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. اور جس نے تمہارے اقسام کے جوڑے پیدا کیے ہیں، تمہاری قسم کے جوڑے پیدا کیے ہیں، تمہارے لیے کشتیاں اور جانور آمادہ کیے ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو، اور تاکہ تم ان کی پشت پر بیٹھو، پھر جب تم اس سے درست بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو. یہ جو سواری ہے اس پر بیٹھنے کے بعد جو ہے اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ جب گاڑی میں بیٹھو سواری میں بیٹھو. اس وقت گھوڑے ہوتے تھے، آج کل کاریں ہیں. یہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ گاڑی پہ بیٹھ کے گاڑی جو ہے نا تمہارے ارادے سے چل رہی ہے. تمہارے لیے اللہ نے اس گاڑی کو مسخر کیا ہے، سبجوگیٹ کیا ہے. اگر یہ گاڑی اپنے مرضی سے چلنا شروع کرے تو میں سمجھتا ہوں دیٹ واز دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ ڈے. پھر اس کے بعد وہ نہیں چلائے گا گاڑی. فرمایا کہ اس کے بعد کا ہو. اسی وجہ سے مستحب ہے کہ جب ہم گاڑی میں بیٹھیں تو پڑھا کریں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. کہ وہ ذات پاک ہے ہر قسم کے نقص و عیب سے، کہ جس نے اس سے ہمارے لیے، یعنی گاڑی کو ہمارے لیے، اس سواری کو ہمارے لیے، اس کشتی کو ہمارے لیے جس نے مسخر کیا ہے جی، ورنہ ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے. ورنہ اگر جو ہے نا گھوڑا اچھلنا شروع کر دے اور سارے جو ہے نا کتنا انسان اوپر جو ہے نا وہ ایک دم پھینک دے. اسی طرح یہ گاڑی اگر جو ہے نا وہ بریک ہی نہ لگائے اور جو ہے نا وہ کیا کرے گا انسان؟ جتنا تیز بھاگی اتنی بربادی زیادہ. جس نے ہمارے لیے، ورنہ جسے اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، بے قابو نہیں رہے، ہمارے لیے قابو میں رکھا. اگر وہ قابو میں نہ رکھیں تو پھر کیا ہے، انسان تباہ اور برباد. کشتی کو اگر وہ قابو میں نہ رکھے پھر کیا ہو جائے، وہ کشتی کیا ہے، ڈوب جائے اور انسان جو ہے نا سارے کے ساتھ. اسی طرح اللہ نے یہ ساری چیزیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ہم نے کشتیاں چلائیں، تمہارے لیے یہ ہم نے سواریاں بنائیں، ان کی پشتوں کے اوپر تم سوار ہو جاؤ. اور
اور اللہ ہی ہے جس نے ان کو مسخر کیا ہے، ورنہ ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے، ہم کہاں کر سکتے تھے۔ آپ نے دیکھا کئی جو ہے نا ہاتھیوں کے اوپر جو ہے نا سوار ہو کے جاتے ہیں، اونٹوں کے اوپر سوار ہو کے جاتے ہیں، باقی جو سواریاں ہوتی ہیں وہ بدک جائیں اگر تو مصیبت کر دیں انسان۔ اللہ ہے کہ جس نے ان سب کو ہمارے لیے قابو میں رکھا، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ سواری کے اوپر بیٹھ گئے ہو تو بس تم جب پھر آخر بالآخر اسی کی طرف جو ہے نا تم نے پلٹ کے جو ہے نا وہ جانا ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں یعنی دوران سفر دو چیزوں کا مومن کی جو نظر میں جو ہے اس میں دو چیزیں اس کی دھیان میں رہنے کی ضرورت ہے۔ دو چیزوں کو ایک مومن خیال خاطر میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رب کا شکر ادا کرے کہ جس نے تمام موجودات میں صرف انسان ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ان ساری چیزوں کو مسخر کیا۔ ایک چیز جو ہے نا وہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آخری سفر کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تم ابھی سفر کر رہے ہو، ایک اور سفر تمہارے لیے ہونے والا ہے، اس کو بھی جو ہے تمہیں دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور تم بالآخر پروردگار کی طرف پلٹ کے جاؤ گے اور اسے تم نے جواب دینا ہے۔ تو سواری پہ بیٹھو، دو چیزوں کا دھیان رکھتے ہو، یہ تمہیں اللہ نے عنایت کی ہے جس پہ تم بیٹھے ہوئے، اور یہ سواری یہ تمہارے ایک اور آخری سفر بھی ہونے والا ہے، اس کو بھی تمہیں دھیان میں رکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے کچھ کو اللہ کا جز بنا دی، جز یعنی مطلب اولاد بنا دی۔ یہ انسان یقیناً ایک کھلا ناشکر ہے کہ اللہ کے لیے جو ہے نا وہ کوئی اولاد انسان قرار دے۔ فرمایا کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، وہ تو ایسا ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی کف ہے، نہ کوئی مثال ہے، نہ اس کی نہ کوئی چیز جو ہے نا اس کی برابری کر سکتی۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنا لی ہیں اور تمہیں بیٹے چن کر دیے ہیں؟ حالانکہ جب ان میں سے کسی ایک کو بھی بیٹی کا ولادت کا مژدہ سنایا جاتا ہے جو اس نے خدائے رحمان کی طرف سے منسوب کی تھی، تو اندر ہی اندر غصے سے پیچ و خم جو ہے نا وہ پیچ و تاب کھا کر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ یہ اسی بات کی طرف یعنی متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ جو لڑکیاں ہیں یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا تمہارے یہاں جب لڑکی ہوتی ہے تو تمہارے چہرے کیوں کالے ہو جاتے ہیں؟ یہ کفار اور مشرکین مکہ کہ جس طرح فرمایا گیا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس وجہ سے ان بچیوں کو جو ہے نا وہ زندہ درگور کیا گیا ہے۔ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ فرشتے جو ہے نا وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ عورتوں کی شکل کے بت بناتے تھے، عورتوں کی صورت کی، کیونکہ فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ کیا ہیں، these are the daughter of Allah سبحانہ و تعالی، تو اور عورتوں کے بت بناتے تھے اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی بیٹی ہے جی۔ اور پھر اولاد میں وہ بیٹیاں جو اپنے لیے ادھر سے وہ بت بنا رہے ہیں عورتوں کے، ادھر سے ان کے اپنے یہاں بیٹی ہو رہی ہے تو ان کا چہرہ جو ہے نا وہ سیاہ ہو رہا ہے۔ عجیب و غریب ہے یہ۔ بیٹی جب ہوتی ہے ننگ و عار سمجھتے تھے، اللہ کے حصے میں رکھتے تھے، اور جن بیٹوں پر یہ لوگ فخر کرتے تھے انہیں وہ اپنے حصے میں رکھتے تھے۔ یعنی کیا ہے، یہ انسان اس وقت جتنی خواتین ہیں انہیں شکر کرنا چاہیے حضور معظم کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور اسلام کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ اتنے جاہل تھے کفار اور یہ مشرکین کہ جب ان کے ہاں کوئی بیٹی ہو جاتی تھی تو وہ
زندہ درگور کیا کرتے تھے، زندہ اٹھا کر جو ہے نا وہ تدفین کرتے. سوچ سکتے ہیں یہ. اور یہ اس طرح یعنی حتیٰ کہ ایک جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے ہاں بیٹی ہو گئی، میری بیوی نے اس کو چھپا لی چونکہ میں سفر پہ تھا، اسے چھپا دی. اور اس کے بعد جو تھوڑی جب بھی وہ میں سفر سے واپس آتا تھا تو وہ ہمسایوں کے یہاں چھوڑ دیتی تھی کہ یہ اب یہاں پہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کہیں قتل نہ کر دے. اس کے بعد وہ بچی جب گھر ظاہر ہے کہ خون تو خون ہوتا ہے نا، خون کا اپنا اچھال ہوا کرتا ہے، اور جو خون ہوتا ہے بچی کو آپ جدھر مرضی چھپاتے رہیں، جب باپ کو دیکھے گی تو باپ سے خاص عنایت رکھتی ہے بچی. وہ جب گھر آتی تھی خاص قسم کے جانا پیار بڑی وہ بہت اچھے لگنے لگی تھی بچی. ایک دفعہ اس کی عورت نے بتا دیا کہ یہ تمہاری اپنی ہی بچی ہے، یہ تمہاری. اس کو جو پتا چلا وہ گیا اور ایک قبر کھودی. اس نے مٹی جو اس قبر کھودنے سے اس کے کپڑوں پہ پڑ رہی تھی وہ بچی جھاڑ رہی تھی، بچی جھاڑ رہی تھی. اس کے حضور کو یہ سنا رہے سارے بات. اس کے بعد جب اس کو لٹایا قبر کے اندر تھوڑی مٹی وہ بابا بابا کہہ کے پکار رہی تھی. کہتے ہیں حضور کی اس واقعے کو سن کے ریش مبارک سے آنسوں کی لڑی جو ہے نا بہہ گئی. اور اس نے کہا جو میں مٹی ڈال. فرمایا بس کرو اب اس کے بعد تم نہیں سنا، اس کے بعد یہ واقعہ نہیں سنا. تمہارے دل میں جس کے رحم نہیں آتا ہے، فرمایا بس اس کے بعد جو ہے نا اب چلے جاؤ اب یہاں سے چلے جاؤ. اور یہ واقعہ جو ہے نا یعنی یہ اس واقعے کی کتنی بڑی عزت دی ہے خواتین کو اللہ کے رسول. بچی آتی ہے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بچی آتی ہے فرماتے ہیں کہ اگر والدین کے گھر ہے یہ بچی رحمت بن کے آتی ہے، تمہارے لیے رحمت ہے یہ بچی. ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے آ جاتی ہے. بیوی بنتی ہے نصف ایمان کی ذمہ دار بن جائے. اسلام ہے. آج کل یہ جو فیمینزم اور یہ اور مذہب یہ سارے سیاسی ہیں مسائل، سارے اپنے اقتصاد کو ٹھیک کرنے کے لیے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مطلب نہیں. کہتے ہیں اسلام سے بہتر تمہیں ایکوالٹی کہاں نظر آئے گی، اسلام سے بہتر تمہیں دھرم کہاں نظر آئے گا، اسلام سے بہتر تمہیں عزت کہاں جو ہے نا وہ نظر آئے گی. اسلام ہے کہ جس نے عزت دی ہے، اسلام ہے جس نے بھرم دی ہے. یہ ہے کہ کہاں پہ کس مکتب میں اس طرح ہے کہ بچی جو ہے نا وہ باپ کے گھر ہے تو رحمت بن کے آئے. کس جو ہے نا دوسرے مکتب میں ہے وہ تو اچھوت سمجھتے ہیں. اب دوسرے کسی میں نام نہیں لوں، کسی جو ہے نا ان کو وہ تو نہ حصہ دار سمجھتے ہیں اس کو خاتون کو، نہ اس کی جو ہے نا وہ رسپیکٹ سمجھتے ہیں، نہیں جو ہے نا اسے جو ہے نا وہ انسان سمجھتے ہیں. یہ اسلام ہے کہ جس نے عزت دی ہے. ہمیشہ تشکر کیا کریں اسلام کا کہ جس نے یہ اتنا عزت اتنا بھرم دیا ہے خواتین. اسلام ہے یہ قرآن ہے جس نے دیا ہے. قرآن نے احتجاج کیا ہے. بے ذنب قتل، قرآن ہے احتجاج کرنے والا. تو ہمیشہ یہاں پہ آ کے دشمنوں کے اس میں نہ جائیں اور نہ ہی دشمنوں کے اس پروپیگنڈے کا حصہ بنیں. جو عزت آپ کو اسلام نے دی ہے اسلام سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں دے سکتی. اب اسلام یعلو ولا یعلا، یہ اسلام ہے سر بلند. اسلام سے اوپر کوئی جو ہے نا وہ سر بلندی نہیں. ہر چیز کی جو ہے نا وہ عزت رکھی ہے. اسلام نے عزت رکھی. اسلام نے اگر کہا ہے کہ تم حجاب کرو، حجاب میں آپ کا اپنا وقار ہے، آپ کی اپنی شرافت ہے، آپ کی اپنی عزت ہے، آپ کی اپنی ڈگنیٹی ہے، آپ کی اپنی پاور ہے، آپ کا اپنا مقام اور آپ کی منزلت ہے. کسی طرح جو ہے نا آپ کے پاس اگر جو ہے نا ہیرا ہوتا ہے اسی طرح اٹھا کے جاتے ہیں باہر بازار میں، آپ تو اس کو سیفوں میں بند کرتے ہیں. یہاں تو فقط حجاب کا کہتی ہے. اس قدر جو ہے نا عزت دی ہے اسلام نے.
حجاب کو ہمیشہ عزت سمجھیں. اسلام نے کہا تم داڑھی رکھو، داڑھی میں آپ کی عزت ہے. اسلام نے کسی چیز کو ایسا نہیں کہا ہے کہ جس میں آپ کے لیے شرف نہ ہو. ہم جاتے تھے بعض اوقات تبلیغات کے لیے ادھر لاہور، اور پھر میرا ایک ماہ مبارک رمضان میں میرے 4 درس ہوتے تھے عیسائی بات جی، 4 درس ایوری ڈے. ظاہر ہے اس وقت جوانی تھی، اس وقت اتنا نہیں. ابھی شب قدر میں نے بچے نے پوچھا تو میں نے کہا بتایا، میں نے 7 گھنٹے، میں نے کہا میں نے اس دن کچھ تقریر کی ہے، 7 گھنٹے میں بولا ہوں. میں نے کہا اس ماہ مبارک ظاہر 1.5 گھنٹہ مجھے ہدایت پہ، اس کے بعد 1 گھنٹہ وہاں مجلس پڑھی، وہ اس کے بعد یہاں آ کر مجلس پڑھی، پھر اس کے بعد اعمال کرائے، پھر اس کے بعد درس جنم. میں نے کہا اگر اس وقت اس سے بھی زیادہ ہوتے 4 گھنٹے تو میرے ہر روز جو ہے نا وہ درس کے ہوتے تھے، ہر روز جو ہے نا. تو اس میں ایک فیملی وہ مل کا جو ہے نا مینیجر تھا اس وقت جو ہے نا وہ اس میں تقریباً 1.5 لاکھ اس وقت اس کی تنخواہ تھی. یعنی میں 91 کی بات کر رہا ہوں. 1.5 لاکھ یعنی آج جو ہے نا وہ 1 ملین سے اوپر جو ہے نا 1 ملین سے بھی زیادہ ہو گئی اس وقت جو ہے تنخواہ. تو وہ کنورٹڈ تھے میرے مولا کے دروازے پہ آئے. وہ ان کے بیٹا جو تھا اس کو یہاں داڑھی تھی، یہ خالی تھا، ادھر تھوڑی داڑھی تھی. تو کہا کہ مجھے دعوت دی، گھر ان کا وہی مٹی والا، وہی سارا جو ہے نا وہ. اس کے بعد کہا کہ اس بچے کے ماموں کہتے ہیں نا اس کو داڑھی اچھی نہیں لگتی ہے. تو میں اسے یہ کہتا ہوں کہ اسلام نے جس چیز کو کہا ہے نا اچھا تو وہی اچھی لگتی ہے. جس چیز کو اسلام نے کہا ہے نا اچھا وہی اچھی لگتی ہے. اس کے بعد چونکہ مجھے لاہور سے وہ پک کرتے تھے، بڑی اچھی ماشاءاللہ اس ٹائم ان کی گاڑی تھی، اور مجھے چھوڑ کے لیتے، پک بھی مجھے وہیں سے کرتے تھے، چھوڑتے ہی مجھے وہیں لاہور چھوڑتے تھے. تو سارے انہیں کہتے تھے کہ یہ بڑے بیوقوف قسم کے دونوں. ایک بھائی وہ ہے کہ جو فوت ہو گئے ہیں، خورشید چوہان، بڑا مشہور، بڑا اچھا وکیل، بیرسٹر. پتہ چل گیا ہے نا کہ مومن ہے. پھر کہتے تھے فیس تم سے لینا، مومنوں سے فیس لی جاتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کسی کیس میں سارے مومن کو لیا. دوسرا ان کی یہ سب سے بڑی، اچھا دین صاحب قضا صاحب کی فلاں جگہ ساری گاڑیاں بھرو، جتنے خرچہ لگے گا جتنا ہوگا ساری گاڑیاں بھرو، جنا پہنچو اس درس کے. آخر میں جو ہے اللہ ہیں اگر دوسرے ان کے بھائی اللہ پاک نے صحت دے، سلامتی دے، بڑے نیک لوگ. تو جب راستے میں آ رہے تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ لوگ ہم لوگوں کو بڑے بیوقوف سمجھتے ہیں. اچھا انہیں بھی پتا تھا کہ لوگ انہیں بھی پتا تھا کہ مجھے بھی لوگ کہتے تھے کہ ان کو آپ سمجھائیں، بس جتنا اتنی تنخواہ ہے اس کی 1.5 لاکھ روپے کے قریب. اس وقت 1.5 لاکھ، اس میں 15-20 ہزار تنخواہ ہوتی تھی. 15-20 ہزار بھی اچھے افسر کی تنخواہ ہوتی تھی. تو اس بعد جو ہے وہ یہ سارا یہ رستے میں جاتے جاتے کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں بڑے بیوقوف ہیں. جب اللہ یہ یتیموں کی لسٹ ہے میرے پاس، یہ بیواؤں کی لسٹ ہے میرے پاس. آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں ان سب کی مہینے کی تنخواہ بند کر دوں؟ بعض اس قسم کے گمنام ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں. بعد میں وہ یہ کر رہا تھا کہ اسلام جس چیز کو کہتا ہے حسن، جس کو حسن جو ہے نا، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پنڈلیاں دکھا کے جو ہے نا دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ I want to show my feet. اچھا I want to show my feet کیا ہے؟ اس سے انسان حسین ہو جاتا ہے. حسن کہاں چھپنے والی چیز ہوتی ہے؟ حسن کبھی چھپتا ہے. حسن انسان کا علم کے ساتھ ہوا کرتا ہے، تقویٰ کے ساتھ، اس کو شرافت کے ساتھ اس کو دیکھیں. یہ چیز ہے اسلام نے، یاد رکھو ہمیشہ، مجھے پسند ہو یا نہ ہو پسند، میرا اسلام کہتا ہے نا یہ تمہارے لیے اچھی ہے تو مجھے پسند ہونی چاہیے اگر میں مسلمان ہوں. صحیح بات، یہ چیز جو ہے نا ہو جاتی ہے. اس چیز کو ہمیشہ نگاہ میں رکھیں. کوئی چیز اسلام نے کہی ہے آپ کو یہ واجب ہے، اس میں آپ کا فائدہ. اسلام نے کہا یہ تمہاری لیے چیز ٹھیک نہیں ہے، اس میں تمہارے لیے نقصان ہے. if you know it or you don't know it.
کوئی اس میں جو ہے نا فرق نہیں. آپ جانیں یا آپ نہ جانیں, یہ ہمارے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو جو ہے نا جاننا شروع کریں. صلوات پڑھو. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. صلوات صلی علی محمد وعلی محمد. سورہ زخرف کی آیت نمبر 20. اور کہتے ہیں اگر خدا رحمان چاہتا تو ان کی پوجا نہ کرتے, انہیں اس کا کچھ علم نہیں, یہ تو صرف اندازے لگاتے ہیں. کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی دستاویز دی ہے جس سے اب وہ تمسک کرتے ہیں؟ یہی نظریہ جو ہے نا وہ جبر والا ہے, جبر والا نظریہ کہ کسی چیز کے وجود کو اس کے جواز کے لیے جو ہے نا وہ دلیل بنا دینا. جی اس کو جو ہے نا وہی عقیدہ جبر کہتے ہیں کہ جو اسلام میں جو ہے جس کی کوئی گنجائش جو ہے نا وہ نہیں. بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رسم پر پایا اور اب انہی کے نقش قدم پر جو ہے وہ چل رہے ہیں, اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی کی طرف کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے عیش پرستوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رسم پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں. اسلام عدل اور انصاف کو جانا ہے. جی اسلام کے عدل اور انصاف سے وہ جو سرمایہ دار متاثر ہوئے ہیں, جی جو ظلم اور ناانصافی سے جو ہے نا وہ دولت جمع کرتے تھے, اسلام چونکہ انصاف لے کر آئے. سب سے بڑا جو نقصان انہوں نے اٹھایا یہ جو کیپیٹلسٹ تھے, کیپیٹلسٹ آج بھی اسلام کے خلاف, کیپیٹلسٹ اس وقت بھی اسلام کے خلاف. کیوں خلاف تھے اس کے کیپیٹلسٹ؟ اسی وجہ سے خلاف تھے کہ وہ جو مال بٹورتے تھے, اسلام کہتا ہے نہیں عدل ہونا چاہیے, انصاف ہونا چاہیے, مساوات ہونی چاہیے, کسی کے حقوق کے اوپر ڈاکہ نہیں. اسلام کہتا ہے نہیں, تم منافع ایک جائز حد تک لے سکتے ہو, ذخیرہ اندوزی تم نہیں کر سکتے ہو, تقاصر تم نہیں کر سکتے. سارا اسلام جو ظلم اور ناانصافی سے دولت کماتے تھے, جی ان کے خلاف جو ہے نا, جس کی وجہ سے یہ سارے سرمایہ دار جو ہے نا اس وقت خلاف ہو گئے. حضور کے بھی اسی وجہ سے خلاف, اسلام کے بھی اسی وجہ سے خلاف, آج بھی اسی طرح ہی. جتنے یہ سرمایہ دار ہیں, اب مثلا پاکستان کی مثال دیتے ہیں, انڈیا کی مثال لے لیں, دوسرے جو ممالک ہیں ان کی مثال دیں. حق کی بات جب آتی ہے, انصاف کی بات آتی ہے, یہ جو اشرافیہ ہے یہ اچھل پڑتے ہیں. اچھلنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ان کا اپنا مال جو ہے نا نہیں, یہ سارا کا سارا جو ہے نا وہ سارے ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. لیکن اگر مقصد ایک جگہ پہ جمع ہو گیا نا اشرافیہ کا, تو سارے ایک ہو جاتے ہیں. اس میں جو ہے نا وہ نہیں, مطلب کیا ہے؟ مال کو جو ہے نا بچانا, اس کے علاوہ جو ہے نا ان کے جو ہے نا کچھ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مال و دولت سے انسان کی جو خواہشات ہیں وہ چونکہ بیدار ہو جاتی ہیں, جس پر ہر قسم کی جو جسے کہا جائے نا کہ قسم کی اخلاقی پابندی
ان خواہش پرستوں کے لیے جو ہے نا وہ قابل تحمل ہی نہیں ہوا کرتی ہے، اس سے جو ہے نا وہ کبھی برداشت جو ہے نا اس بات کو نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی جو ہے نا یہ سارا اشرافیہ خلاف ہو گیا تھا اس ٹائم بھی، اور آج بھی جو اسلام کے خلاف ہیں یہی ہے۔ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ گورنمنٹ جو اسلامی ہے یہ اپنا تحفظ خود کر سکتی ہے، یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایک جو اسلامی گورنمنٹ ہے وہ اپنا دفاع خود کر سکتی ہے، یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ایک جو اسلامی مملکت ہے وہ اپنے اقتصاد کو خود جو ہے نا کر سکتی ہے، یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایک جو ہے انصاف کی پوری جو ہے نا وہ پبلک اس لحاظ کے ساتھ جو ہے نا یہ سب کچھ یہ خود اس کا جو ہے نا وہ ادارہ کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے اسلام کے خلاف ایک چیز جو ہے نا، ہم جب تک نہ ہوں نہ تمہیں علم آ سکتا ہے نہ تم دفاع کر سکتے ہو، یہ ہر چیز کو سعودیہ سمجھتے تھے، ہر چیز کو سعودیہ سمجھتے تھے جی۔ وہ ایک ایسی بھینس گائے جو ہے نا وہ دودھ دینے والی، جب مرضی ہے جس کو جو ہے نا اس کو آ کر جو ہے نا اس کو کرنا، لیکن جب دیکھا ایک مملکت جو الہی ہے اور اہل بیت کے چاہنے والی ہے، تم اگر جو ہے نا وہ جہاں پہ جاؤ تمہارا جو ہے عربوں کا بھی اگر وہاں پہ وہ جہاز آتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ گرا دیا جاتا ہے، دفاع ان کو اتنا طاقتور ہو جاتا ہے۔ یہ ڈرون جو آیا تھا جو گرایا تھا انہوں نے امریکہ کا، پتہ ہے اس کی کتنی قیمت تھی؟ کئی ارب ڈالر تھا اس کی قیمت، کئی ارب ڈالر تھی اس کی جو قیمت ہے، اور کتنا آیا اس کے بعد جو ہے نا اس کو گرا دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ تم دفاع کہتے تھے ہمارے علاوہ دفاع ہی کوئی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، دفاع انہوں نے ایسا کیا، تم جہاں پہ تم شام سے جو ہے تم نے حملہ کرایا جہاں سے، وہیں پہ جو ہے نا انہوں نے اس کے جواب وہاں پہ دے دیا۔ اسے دفاع کیسا ہے جناب، کس پہ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتا، یہ کیسے ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے عراق میں جو ہے نا ایک آدمی کو قتل کرا دیا، چند آدمی کو، تمہیں عراق ہی میں جو ہے نا وہ تھپڑ کھانے پڑے، دفاع کیسے ہو سکتی؟ تو جواب دیتے نا اگر تم نے ہوتی، یہ تمہاری طرف تو بندوق اس طرح خالی بندوق کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور تمہیں میزائل کھانے پڑ گئے، اس وجہ سے برداشت نہیں کر سکتے۔ کیپیٹلسٹک جو ہیں، یہ جو کیپیٹلزم والے ہیں جو کہتے تھے ہمارے علاوہ نہ کوئی اقتصاد چلا سکتا ہے، ہمارے علاوہ نہ ہی کوئی جو ہے نا وہ صحت کا نظام چلا سکتا ہے، ہمارے علاوہ نہیں کوئی دفاع کر سکتا ہے، اور ہمارے علاوہ ہی جو ہے نا نہیں کسی کو جو ہے نا وہ پولیس سپورٹ ہو سکتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ ساری پرسیپشن جو ہے نا وہ غلط ثابت ہوگی، غلط ہوگی۔ ان کے نبی نے کہا ہاں میں ان سے بہتر ہدایت کر دیتا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ وہ کہتے نہیں ہمارے باپ دادا اس طرح کرتے تھے جی، باپ دادا جو ہے اسی طرح وہ مدد ہے، ہم اس سے بہتر نظام تمہیں لے کے دیتے ہیں جی۔ کہنے لگے جو کچھ دے کر تم لے کے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے، جاؤ ہم نہیں مانتے جی۔ چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، اور دیکھ لو تکذیب کرنے والوں کا جو انجام ہے وہ کیا ہوگا۔ کنٹینیو کریں یا آپ کے کوئسچن ہیں؟ وہ ذکر ہو رہا تھا سواریوں کا کہ خدا نے تمہارے لیے سواریاں مسخر کی، تو جو مادہ پرست لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود بنایا جہاز اور خدا نے نہیں بنایا جی، مادہ پرست لوگ ہیں وہ کہتے ہیں خدا نے تو نہیں بنائی۔ اسی وجہ سے وہ ٹائٹینک کی کشتی جو تھی نا وہ اس کا کہتے ہیں اس میں اتنا جو ہے نا نظام ہے، اتنا یہ ہے، اور یہ کبھی ڈوبتی نہیں ہے۔ وہی جب ڈوبی اس کے بعد وہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں کوئی خدا ہے، کوئی خدا ہے تو چلاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بھی جو ہے نا وہ مان گئے ہاں جی اس میں جو ہے نا وہ خدا جو کہتے تھے کہ اس سے بہتر جو ہے نا کوئی جہاز جو نہیں بنا۔ وہ کسی نے اس میں کہا کہ اگر خدا چاہے تو اس کو ڈبو دیتا ہے، اس نے کہا جو نا خدا، اس نے کہا نہیں ہو سکتا، اس میں تو عجیب و غریب قسم کا نظام فٹ ہے اور یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد وہی ڈوبی، جب ڈوبی تو انہوں نے کہا نہیں وہ تمہارا خدا سچا ہے۔ یہ سارے جہاز انہوں نے بنائے تھے، اور وہ جو آئے تھے اس میں تبس کے اس جی دشت و بیابان میں دونوں جب آپس میں انہوں نے حتیٰ کہ کنٹرول اپنا کیا، ہوا کے رخوں کو ناپا، کس طرح ہوا جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کس ٹائم ہم حملہ کر سکتے ہیں،
جب دونوں آپس میں جو ہے نا وہ حادثہ تبس جو ہوا اس وقت جو ہے نا اسی نے کہا تھا، وہ کیا نام تھا اس کا اس وقت جو ریکن کیا نام تھا، یہ کارٹر تھا، اس نے کہا نہیں خمینی کا خدا سچا ہے، خمینی کا خدا سچا ہے۔ تو یہ جتنی ہیں سواریاں ہیں اس کو بناتے ہم لوگ ہیں، لیکن اس کی جو تسخیر کا نظام ہے چونکہ ہمارے لیے اللہ نے اس کو